الرحمن الرحیم بلا تصغر خدک للناس. اور اگلی بات ہے دائی کے اخلاق بھی بہتر ہوں. اخلاق کا نمبر آ رہا ہے. اور نہ تصغر، سعر کہتے ہیں اونٹ کو بیماری لگتی ہے، اس کی گردن مڑ جاتی ہے. اونٹ کی جب گردن مڑ جائے وہ سعر کی بیماری ہے. اسی سے لا تصغر، نہ رخ موڑ، نہ گردن موڑ، لا نہ موڑ خدا کا، نہ اپنا خدا کا چہرہ اپنا، رخسار اپنا واسطے لوگوں کے. یعنی لوگ اگر تجھ سے مسئلہ پوچھیں یا لوگ تجھ سے بدتمیزی کریں یا لوگ تجھ سے استفادہ کریں، ان سے اپنا رخ نہ موڑ، ان کی طرف رخ رکھ، تکبرانہ طور پہ ان کو حقیر نہ جان اور ان کا خیال رکھ. بلا تمشی فی الارض، اور مت چل بیچ زمین کے، مرحن اکڑنے والا. تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں گزری ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یہ اس کی علت ہے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال فخور، ہر دل سے اکڑنے والے، فخور زبان سے شیخیاں بکھیرنے والے، دل میں تکبر کرنے والا. مختال اور فخور کا معنی زبان سے شیخیاں بکھیرنے والا، ڈزل چھوڑنے والا، زبانی فیرنگ اور زبانی ڈزل اور شیخیاں، میں جو ہوں میں جو ہوں، اپنی تعریفیں کرنے والا. وقصد فی مشیے کا، اور درمیانی چال چل اپنی چال میں، چال بھی درمیانی رکھ. یہ وہی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، اسی ہون والی چال ہو، بہت تیز بھی نہ چل اور بہت صوفیوں والی چال بھی نہ ہو، بالکل سست ہوئی، مطلب تکلف نہ ہو، تکلف نہ ہو. وقصد فی مشیے کا، وغضض من صوتے کا، اور نیچی رکھ آواز اپنی. متکبرین کی عادت ہوتی ہے وہ بات نہیں کرنے دیتے. آپ بات کریں گے تو آگے جب شروع ہو جائے گی اور بولیں گے بھی اونچا. جو بھی متکبر ہے وہ بات نہیں سنے گا، آگے سے وہ اپنی مشین چلا دے گا. تو فرمایا وغضض من صوتے کا، اب پست رکھ آواز اپنی، من صوتے کا. ان انکر الاصوات، بے شک سب سے بری آوازوں میں سے، سب آوازوں میں سے سب سے بری، لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی. سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. دو وجہ ہیں. کیا وجہ؟ انکر الاصوات، انکرا اصوات الحیوانات. امام راضی ہے جتنے جانور ہیں سب کی آواز سے بری آواز گدھے کی ہے. کبھی نہیں سنا؟ بڑھانے رہ کے بھی پتہ نہیں چلا. لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے بولو؟ گدھے کی. کیوں؟ وجہ امام راضی نے جہاں زبردست نقطہ لکھا ہے، کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا. امام راضی فرماتے ہیں جتنے جانور ہیں ان کو آپ جائزہ لے لیں، وہ جب آواز نکالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن واحد گدھا ہے بغیر کسی مقصد کی آواز نکالے گا، بغیر ضرورت کی آواز نکالے گا. گدھا میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت کے وقت نہیں بولے گا. اگر گدھے کو آپ 100 ڈنڈا لگائے نہیں بولے گا، بالکل صوفی بن کے کھڑا ہے. اور وہاں بولے گا جہاں ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں تو بول رہا ہے، ضرورت ہے تو چپ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے منکر ہونے کی. اور دوسرا اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ چوتھا گیئر لگاتے ہیں. جو ہی آواز نکالے گا، حالانکہ آپ خطباء کو دیکھیں
وہ آرام آرام سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. وہ گدھا، اور گدھا جو ہے یہ پہلی دفعہ ہی اور چوتھا گیئر ہوگا، اور پھر ایستا ایستا تیسرا، دوسرا، پہلا، پھر آرام سے سٹارٹنگ بند ہوگی. تو یہ آواز بھی، اور تیسرا اس کی جو چیخ ہے وہ چیخ میں کوئی سر شر نہیں ہوتی، بالکل بے سری چیخ ہے. جس طرح غیر مکلف کی تقریر سنو تو بالکل بے نور، بے نور. غیر مقلدوں کی تقریر سنو آدمی سن نہیں سکتا چند منٹ بھی، کیونکہ کوئی اس میں چاشنی نہیں، مزہ ہی نہیں. تو گدھے کی آواز میں بھی کوئی چاشنی شاشنی نہیں ہے، صرف چیخ چنگاڑا ہے. اس لیے اللہ نے جہنمیوں کی جو آواز نکالیں گے ان کو شہیق اور زفیر سے تعبیر کیا گدھے کی آواز کے ساتھ. تو 12 انکر الاصوات، سب آوازوں میں سے، یعنی حیوانات کی آوازوں میں سے بری آواز البتہ آواز گدھے کی ہے. گدھے کی آواز اس لیے فرمایا جب گدھا آواز نکالے تو اللہ سے پناہ مانگو. نیچے کہیں ہے نا، ہاں، فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہا رات شیطانہ. تو گدھا شیطان کو دیکھ کے ہنگتا ہے، آوازیں نکالتا ہے. ماسا حمارن، ہاں، اور یہ کتا اور گدھا بہرحال یہ ہے. تو کہتا ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہ سیاہ کل شیء تسبیح الا نہیق الحمیر، ہر چیز بولتی ہے تو اس کی آواز میں تسبیح ہے. گدھا جو ہے یہ تسبیح سے خالی ہے. یہ بزرگوں کی بات ہے بھائی. اچھا خیر، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر الم ترو ان اللہ سخر لکم. دلیل توحید عقلی دو میں، کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ بے شک اللہ نے کام میں لگا دیا واسطے تمہارے ما فی السماوات، تابع فرمان کر دیا، لکم تمہارے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور پلٹ دی اللہ نے اوپر تمہارے اپنی نعمتیں، ظاہرتن، ظاہر بھی، وباطنتن، اور چھپی ہوئی بھی، ومن الناس. تو علم تارا دلائل سے مشاہدہ کر لو. علم تراؤ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے کام میں لگا دیا، تابع فرمان بنا دیا. اوپر ایک جملہ لکھا ہے بلا واسطہ یا بال واسطہ. تو اس تسخیر سے مراد کیا ہے؟ قابل انتفاع. تسخیر سے مراد کیا ہے؟ قابل انتفاع. ورنہ آپ دیکھیں زمین آسمان کی ہر چیز آپ کے تابع ہے. سورج آپ کے تابع ہے؟ آپ کا بس چلتا تو ہفتہ ہفتہ نہ ابھرنے دیتے سونے کے لیے. چاند ہے بس میں، ستارے، ہوائیں، بارش نہیں. تو پھر سخرہ کا کیا معنی ہے؟ قابل انتفاع. قابل انتفاع یا بلا واسطہ یا بال واسطہ. لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور پلٹ دی اوپر تمہارے اپنی نعمتیں، ظاہرتن، جو نظر آ رہی ہیں، جو حواس سے مدرک ہو. ظاہر کا معنی جو نظر آتی ہیں، اور باطن جو عقل سے مدرک ہوں، جو عقل ادراک کر سکے لیکن ظاہر نظر نہ آ سکے. تو ظاہرہ تن سے مراد کیا ہے؟ جو حواس سے معلوم ہو. اور باطن تن سے مراد جو عقل سے معلوم ہوں، حواس سے معلوم نہ ہوں. تو ظاہری نعمتیں بھی، باطنی بھی، دینی بھی، دنیاوی بھی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، میں جو جادلو. تو حاصل کیا نکلا؟ اللہ فرماتی ہیں الم تراؤ، آسمان و زمین کی پوری مشینری
اللہ نے تیرے کام میں لگائی ہے، اور تجھ پہ ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے کی، باطنی نعمتیں بھی اللہ نے کی۔ جب نعمتیں کرنے والا اللہ اور تسخیر کرنے والا اللہ تو شور و پکار کے لائق بھی اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، زجر ہے بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یجادل فی اللہ، جادل یجادل، یہاں پر زور والا معنی ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کی توحید میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل عقلی کے، بلا ہدن، اور بغیر کسی دلیل وحی کے، بلا کتاب منیر، اور بغیر کسی کتاب منیر کے۔ لا کتاب بن نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ لا کتاب، بولو لا کتاب۔ کیوں کتاب کی منیر صفت لائی گئی؟ کیوں؟ یہ کتاب منزل من اللہ ہو اور محفوظ عن التحریف ہو، وہ ہوگی کتاب منیر، اور جو کتاب منزل من اللہ نہیں یا جو حصہ محرف شدہ ہے وہ منیر نہیں، وہ ظلمت ہے، وہ منیر نہیں، وہ ظلمت ہے۔ اس لیے ابو سعود کی عبارت لکھی ہے انزلہ اللہ سبحانہ، اللہ نے جس کو اتارا ہو، یعنی منزل کتاب ہو، بابے شابے والی کتاب نہ ہو۔ اور آگے نیچے لکھا ہے، اس میں ایک لطیفہ ہے، اور بھی نکتہ لطیفے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کالا فی الکتاب بلا فی کتاب منیر، کیونکہ مجادل اس سے من کا نہ یجادلو من کتاب ولکنہ محرف، جیسے تورات ہے تحریف کے بعد فلو کالا بلا کتاب، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ لا یجادل من غیر کتاب فإن بعض ما یقولون فہوا، اور اس لیے کہ مجوس اور نصرانی وہ بالتثنیہ بالتثلیث دو الہ مانتے ہیں، تین اپنی کتابوں میں، فقال بلا کتاب منیر فإن ذلك الکتاب مظلم۔ عیسائی بھی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، یہودی بھی کتابوں کے حوالے، لیکن وہ کتاب منیر نہیں ہے۔ تو مطالبہ کیا ہے؟ کیا ہو؟ کتاب منیر، کتاب منیر منزل من اللہ، محفوظ کتاب ہے۔ شکوہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان مشرکوں کو اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، کہتے ہیں بل ما انزل اللہ چھوڑو، ما انزل اللہ نہ ما انزل اللہ، نتبع ما وجدنا، ہم اتباع کریں گے ما وجدنا کہ پایا ہم نے اوپر اس رستے کے اپنے اکابر کو، آباءنا ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ ابا لو کانا واو سے پہلے فعل مقدر ہے، ایتبعونہم ولو کانا، ایتبعونہم ولو کانا، آیا یہ پیروی کریں گے اگر ہو شیطان بلاتا ان کو طرف آگ جہنم کے، یدعوہم کن کو؟ نیچے لکھا ہے آبا کو، ان کے آبا کو، شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہو تب بھی یہ اس کی پکار کریں گے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تقلید مذموم کا رد ہے۔ کس کا تقلید مذموم کا رد ہے؟ میں نے بتایا تھا تقلید دو قسم پہ ہے، محمود اور مذموم۔ ہاں بھائی، جتنے فرقے ہیں وہ تقلید مذموم کے مرتکب ہیں۔ غیر مقلد بھی کون سی تقلید کے مرتکب ہیں؟ مذموم کے۔ ہر مسجد کے
4 صورتیں امام کی تقلید کرتے ہیں. نہ اہل کی، نہ اہل کی، اہل نہیں ہوتا. آپ اسی کو بٹھا کے پوچھ لیں کہ 2 رکعت نماز کا ایک سوال میں کرتا ہوں، ایک حدیث با سند پڑھ، پتہ چل جائے گا. نرے جاہل، لیکن اسی پر تقلید ہو رہی ہے. اور دوسرا شر القرون والوں کی. تیسرا تقلید پہ فتوے لگا لگا کے پھر بھی تقلید. اور یہ جتنے اہل بدعت ہیں یہ بھی اندھے مقلد ہیں، یہ بھی تقلید ما انزل اللہ کے مقابل اپنے بزرگ اور اکابر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی نااہل کی اور وہ بھی مقلدین کی تقلید ہو رہی ہے، اور وہ بھی عقائد میں رہی ہے. 3 باتیں: مقلد کی تقلید، عقیدے میں تقلید، ما انزل اللہ کے مقابل تقلید. تو یہ کون سی تقلید ہے؟ مذموم. اور یہی تینوں چیزیں غیر مقلدیت میں بھی ہے. اس لیے یہ ایک مستقل عنوان ذہن میں رکھ لو. اگر غور کرو گے جب کہیں آ بھی جائے گا کہ سب سے بڑا تقلید کا مرتکب جو ہے وہ غیر مقلد ہے. یہ تمہیں تو کہتے ہیں نا تقلید، شرک، بدعت. اور عملی زندگی میں سب سے بڑی تقلید کس میں پائی جاتی ہے؟ غیر مقلد. ایک روایت ماننے کے لیے 5 تو راویوں کی تقلید ہے. درایت تو پیچھے رہ گئی. 5 راویوں، پھر محدثین، رباط، اور یہ اسماء الرجال کا سارا فنی اجتہادی ہے. تو اس میں بھی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مقلد. اب اس آیت کو فٹ کرتے ہیں ائمہ اربعہ پر. تو ان سے پوچھو ائمہ اربعہ جو ہیں وہ جہنم کے داعی ہے؟ ان سے پوچھو. ان کا باپ بھی یہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر یہ اس آیت کی کیوں تعریف کرتے ہیں؟ یہ صریح تحریف ہے. اس کو تقلید مذموم پہ فٹ کرنا، اور تعریف تو کفر ہوتا ہے. تو یہ تقلید کو کفر ثابت کرتے کرتے خود بیچارے کفر کے مرتکب ہو جاتی ہیں. اب لو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر